السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 110 سورۃ النساء کی آیات 13 تا 16 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالی کی. ومن یطع اللہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالی کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، داخل کرے گا وہ اسے جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے بیچوں بیچ نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی. ومن یعص اللہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ تعالی کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور آگے بڑھ گیا، حدودہ، اس کی حدوں سے، یدخلہ، داخل کرے گا وہ اسے، نارن، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہنے والا، فیہا، اس میں، وَلَہُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہوگا رسوا کرنے والا. واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشۃ، جو آئیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ بناؤ، علیہن، ان پر، اربعۃ، چار گواہ، منکم، تم میں سے، فإن شہدوا، بس اگر گواہی دیں وہ، فأمسکوہن، تو بند کیے رکھو انہیں، فی البیوت، گھروں میں، حتی، یہاں تک کہ، یتوفاہن الموت، پالے انہیں موت، او یجعل اللہ، یا بنائے اللہ تعالی، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. واللذان، اور وہ دو لوگ، یأتیانہا، جو آئیں اس بے حیائی کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو اذیت دو تم انہیں، فإن تابا، پس اگر توبہ کر لے وہ، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو منہ موڑ لو ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان، ہے، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. پچھلے سبق میں ہم نے علم الفرائض یا وراثت کے علم کے بارے میں پڑھا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر چھوڑے ہوئے مال میں سے مرد اور عورت کی صورت میں جتنے ورثاء ہیں سب کا حصہ. چھوڑا ہوا مال، اس کا نام ترکہ، اس سے متعلق علم
اس کی تقسیم کے بارے میں معلومات پر مبنی علم کا نام علم الفرائض یا علم وراثت پیچھے رہنے والے افراد، فیملی کے، کنبے کے ممبر، ان کا نام وارث یا ورثہ، ان کا تعین اور اللہ کے بتائے ہوئے تقسیم کے طریقے کے مطابق ان کے درمیان وہ مال تقسیم کرنا، اور اس سے پہلے کی ہدایات یہ کہ مرنے والے کو جنازے سے پہلے قرض کے بوجھ سے فارغ کرنا۔ اس کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے تو وہ واپس کرنا، یا کوئی بندہ اس کا ذمہ دار ٹھہرانا جو اس کے ورثاء میں سے ہے کہ اس کے جنازے سے پہلے وہ تسلیم کر لے کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ پھر اس کی جو وصیت ہے، مال وراثت کی تقسیم سے پہلے اس وصیت پر عمل کیا جائے، لیکن وصیت اگر صحیح ہے۔ شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے مجموعی طور پر مال میں سے 1/3 سے زیادہ حصہ وصیت کر کے تقسیم کر کے نہیں جا سکتا۔ یعنی جس بندے کا جو مال ہے اس کا 1/3 حصے تک وہ اگر وصیت کسی کو کر کے دینا چاہے تو کر سکتا ہے، 2/3 حصے باقی رہنے چاہیے ورثاء کے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر اپنے پاس موجود مال کو اپنی اولاد میں سے یا ان لوگوں میں جو اس کے بعد اس کے ورثاء میں شامل ہیں، زندگی میں انہیں کچھ دینا چاہتا ہے تو اس وقت للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ ضابطہ اس پر لاگو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں، ایک غلام گفٹ دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے گواہ بنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد میں سے دوسرے بچوں کو بھی ایک ایک غلام بطور تحفہ یا ہبہ دے رہے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پھر ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ زندگی میں اگر ایک تو کسی کو وصیت کرنا ہو تو اپنے مال کے 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، اگر اپنی اولاد کو زندگی میں ہی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں حصہ کر کے دے جاؤں، تو اس کا قاعدہ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کے طریقے پر لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصے، ایسا نہیں۔ زندگی میں اگر دینا ہے تو برابر برابر گفٹ کرنا، یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے۔ مرنے کے بعد تو قانون قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کے مطابق تقسیم۔ تو اللہ نے فرمایا، پچھلے سبق کی ہم ساری تفصیل مختصراً دہرا کے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزلیں ہیں، حدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت کی، ان کی بات کو صحیح سمجھ کے مانا اور عمل میں ڈالا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ، ہم کوئی زبان پڑھ رہے ہو نا، کوئی فعل ورب پڑھے تو ساتھ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا فاعل کون ہے، کون یہ کام کر رہا ہے، کس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے۔ تو ذرا اس لفظ پر غور کریں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ، وہ اللہ خود اسے داخل کرے گا۔ يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار،
اسے وہ خود ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ مستقل ویزا ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس گھر میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود جن کا تعین کیا گیا، جو بھی ان کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب سے چلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اپنی ذات کو اس فعل کے ساتھ جوڑ کے خود اللہ فاعل بن کے فرما رہے ہیں، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اللہ خود اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اس کے برعکس، اس کے بالعکس، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر وہ بندہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی بتائی ہوئی منزلوں سے، حدود سے، پابندیوں اور رکاوٹوں سے آگے بڑھتا رہا، یدخلہ، وہی رب خود اسے یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اسے ایسی آگ میں ڈالے گا، داخل کرے گا، پھینکے گا کہ جس میں ہمیشہ اس نے رہنا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے بڑا رسوا کن عذاب۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اب کچھ اور حدود ذکر ہونے لگی، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی کا، بدکاری کا ارتکاب کریں، ان کی سزا کیا ہے؟ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر لگے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ میں سے، یعنی مردوں میں سے 4 گواہ لاؤ۔ کسی عورت پر اگر بے حیائی کا، بدکاری کا الزام لگا تو اس وقت تک اس کو ظاہر کیا ہی نہ جائے جب تک کہ اس کے 4 گواہ نہ بن سکے، یعنی عمدت نہیں بنانے، جب تک اس کے 4 گواہ نہ ہوں تب تک اس کو جو ہے وہ فاش نہ کیا جائے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں بن سکے تو زندگی رہی تو سورہ نور میں پڑھیں گے، پھر الزام لگانے والے پر جو ہے وہ الزام کی سزا۔ تو فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی یا بدکاری کی طرف جائیں، اس کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اپنے 4 مرد ان پر گواہ کے طور پر لاؤ۔ اب فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 بندے ان کے خلاف گواہی دے کے ثابت کر دیں کہ ہم نے، ایک تو ہوتے نا بنے بنائے گواہ، آج کل کچہری میں جائیں تو نہ بھی جاننے والا ہو اس کو پکڑا، جی آپ ادھر سائن کر دیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی کسی بھی تحریر پر بغیر اسے پڑھے، بغیر اس کے متن اور اس کے مواد کو جانے، یوں ہی اپنے کسی عزیز کے کہنے پر، یا آج کل جو بزنس ہے، جا کے آرام سے وہ گواہی دی، اپنے پیسے لیے اور چلے گئے، بہت بڑا۔ اور دوسرا یاد رکھیں، یہ جو حلف ہم لیتے ہیں، یہ جو پیلا کاغذ جس کے اوپر ہم لکھا ہوا حلف، میں حلفن کہتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں مظہر نے یہ کیا، مظہر نے یہ کیا، یہ کیا، آخر میں لکھا ہے المحلف، حلف اٹھانے والا، اور میں بھی سائن کر رہا ہوں۔ آپ دوست عزیز پکڑے، 2 کے بجائے 4 گواہ مل کے سائن کیے تو بیان حلفی بن گیا۔ یہ ہم قسم کھا رہے اور جھوٹی قسم کھا رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 بندے جو تم نے اس عورت کی اس غلط کاری کے بارے میں چشم دید گواہ لائے، اگر وہ گواہی دیں،
تو کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو تم گھر میں قید کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ موت انہیں آ کے اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ یہ بے حیائی کی سزا ابتدائے اسلام میں تھی۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ما ننسخ من آیت، کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسہا، یا ہم اسے بھلاتے نہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر یا اس کی طرح کی کوئی اور آیت لے آتے۔ اب یہ آیت ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ناسخ اور منسوخ کا ایک قاعدہ ہے دین میں، شریعت میں۔ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے سورہ نور کی ابتدائی آیات میں، جہاں ایک شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کی سزا رجم کرنا، اور غیر شادی شدہ کوئی عورت یا مرد اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگانا۔ تو یہ آیت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حکم سے منسوخ ہوئی، ابتدا میں یہ قاعدہ ہے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، پہلا جو نقطہ تھا کسی عورت کے بارے میں، یہ معلوم ہوا کہ اس نے بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، تو اس عورت کی سزا ہم نے پڑھی ابتدائے اسلام کی۔ اب مرد اور عورت دونوں پر بھی اگلے جملے کا اطلاق ہوتا ہے، اور دو مرد باہم عمل لواطت کریں ان پر بھی اس قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے کہ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما۔ ابتدائے اسلام میں دو مردوں کے درمیان باہم غلط کاری ہو، یا میاں بیوی کے علاوہ عام دو مردوں کے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو اس وقت یہ قانون تھا کہ انہیں وقت کا جو فیصلہ کرنے والا جو قائد ہے وہ انہیں جس کو ہم تعزیر کہتے ہیں، سزا دینے کی کوئی حدود، تو وہ انہیں کسی اس جرم کی جتنی سختی ہے، یعنی سختی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ کسی نے کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ زیادتی کی، دوسرا یہ کہ وہ عورت اس کی قریبی تھی، محرم تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو یہ زیادہ شدت والا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے مطابق انہیں فآذوہما، تم اذیت دو، سزا دو، فإن تابا وأصلحا، اگر وہ دونوں تائب ہو جائیں، اعتراف کریں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کا راستہ نکالیں، فأعرضوا عنہما، پھر انہیں ان سے منہ موڑ لو، انہیں معاف کر دو۔ یہ بھی شریعت اسلامیہ کا ابتدائی فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی مرد اسلامی ریاست کے ہاتھ میں جو فیصلے ہیں، عمل لواطت اس پر جو ہے وہ ثابت ہو جائے، تو حدیث کے الفاظ ہیں فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر لیا جائے۔ اور اگر ثابت نہ ہو تو پھر تو معاملہ دوسرا ہے۔ ابتدا میں یہ تھا کہ انہیں اذیت دی جائے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، ان اللہ، اور اگر وہ تائب ہو جائیں پھر انہیں معاف کر دیا جائے، ان اللہ کان توابا رحیما، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔